بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 روزہ حفظ سورت کورس کی آج 5ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ کافرون کی تلاوت تجوید و مخارج سے سنیں گے اور پھر آخر میں اس کی دہرائی کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون مکیہ ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، یہاں پر قل ہے، قوف ہے، موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے تو اسے اس لیے موٹا پڑھیں گے قل۔ بعض حضرات اسے جیسے قوف اور کاف باریک والا ہے ان میں فرق نہیں کرتے، تو یہ مسٹیک بہت بڑی مسٹیک ہے، تو ان میں فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر باریک والا کاف پڑھیں گے تو اس کا معنی بالکل چینج ہو جائے گا اور غلط معنی بن جاتا ہے، لہذا اسے پڑھیں گے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہاں بھی مد لگی ہوئی ہے اس لیے اسے بھی کھینچیں گے، اور دال کے اوپر چونکہ صرف پیش ہے تو اسے کھینچیں گے نہیں۔ بعض حضرات اسے بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں لا اعبد، تو یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہاں بھی لام کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مد ہوگی تو اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اور آخر میں یہاں پر عابدون ما اعبد، یہاں دال کو کھینچیں گے نہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پر وقف کر دیں گے، اعبدو نہیں کریں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں بھی عابدم، بعض حضرات با کو بھی عابی اس طرح سے، تو یہ مسٹیک ہو جائے گی۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لکم یہ غنہ چونکہ نہیں ہوگا یہاں پر اظہار ہوگا، تو اس لیے بغیر غنہ کے آپ نے نارمل انداز میں اسے پڑھنا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ آئیے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ سورہ کافرون کی 6 آیات ہیں، تو اپنے ایک ایک آیت کر کے اسے اچھے 3 مرتبہ دہرانا ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے پہلے، پھر اس کے بعد زبانی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سورت بھی یاد ہو جائے گی۔ تو جو حضرات پہلی مرتبہ ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جو پچھلے اسباق ہم نے سورہ فیل اور سورہ قریش، سورہ ماعون اور سورہ کوثر کی ریکارڈنگ بھی موجود ہیں اسی چینل پر، تو آپ انہیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، تجوید اور مخارج کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر ان کو زبانی یاد کریں تاکہ نماز کے اندر پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔